تو اس موقع کو منافقین اور خاص طور پر وہابی سلفی لوگ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اگر حضور کو غیب کا علم تھا تو حضور نے کیوں نہیں کہا کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ، بلکہ حضور بالکل ہی خاموش ہو گئے۔ بی بی عائشہ نے کئی دفعہ ان کو کہا، یا رسول اللہ باپ بتائیں نا، میرا دامن پاک ہے، بولتے کیوں نہیں؟ حضور خاموش۔ ایک تو ہے غیب اور ایک ہے عالم غیب۔ اب غیب کیا ہے؟ جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے وہ غیب ہے۔ اس طرح لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی حضور کو غیب کا علم ہے، یہ فضول بکواس ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ غیب کا علم ہے۔ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے غیب کی بات، وہ کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیب کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ۔ تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھئی جو یہ غیب ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ بحث ہوتی ہے بریلویوں میں، وہابیوں میں، حضور کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ تو اس سے غیب کے علم سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے حضور کو پتہ ہے یا نہیں، یعنی مستقبل کے بارے میں کیا ہوگا۔ اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو منافقوں کے لیے دلیل بن جاتی ہیں، مومنوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ جیسے آپ سفر کر رہے تھے، بی بی عائشہ بھی ساتھ تھیں، اور ان کا ہار گر گیا سفر کے دوران، وہ ڈھونڈنے لگ گئیں۔ اب اونٹوں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، قافلہ ہے، گاڑی میں تو ایک آدمی اتر جائے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یار فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، عاطف کہاں گیا۔ اب وہ اونٹوں کا قافلہ ہے، نہ ہی کوئی آپ وہاں پر فائنڈ اے فرینڈ ہے، اور وہ پیچھے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ وہ وہاں ایک منافق تھا، اس کے دل میں شیطانی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو، تو اس نے دیکھا کہ یہ ہار ڈھونڈ رہی ہیں، وہ بھی وہیں رک گیا۔ اب وہ وہاں رہ گیا اور بی بی عائشہ اپنا ہار ڈھونڈ رہی ہیں، حضور قافلے کے ساتھ آگے چلے گئے۔ بعد میں آگے جا کے پھر جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ بات جو ہے ہوئی کہ بھئی بی بی عائشہ کہاں رہ گئی۔ تو دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد بی بی عائشہ اور وہ جو منافق تھا وہ آ رہے ہیں۔ اب عرب جو کلچر ہے اس کے اندر تو یہ شک کرنے کے لیے کافی ہے، وہ ان کی تو زبان پر ہی ہوتا ہے الزام، تو فوراً جو ہے نا لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں اور بہتان لگا دیا۔ تو اس موقع کو منافقین اور خاص طور پر وہابی سلفی لوگ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اگر حضور کو غیب کا علم تھا تو حضور نے کیوں نہیں کہا کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ، بلکہ حضور بالکل ہی خاموش ہو گئے۔ بی بی عائشہ نے کئی دفعہ ان کو کہا، یا رسول اللہ باپ بتائیں نا، میرا دامن پاک ہے، بولتے کیوں نہیں؟ حضور خاموش۔ اب وہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو یہ بتاتے نا، اتنی بڑی تہمت لگی ہوئی تھی، لیکن آپ نہیں بولے۔ ان چیزوں کو جو ہے نا، جن کے دلوں میں مرض اور بیماری اور فساد ہوتا ہے، یہ سرکار کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا کیا اور حضور کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ میری جو ہے وہ عادت تھی کہ جب بھی سرکار سے ملاقات ہوگی تو سرکار کی قدموں میں سر رکھ کے چومتا، قدم بوسی کرتا۔ تو ایک دفعہ میں کوٹری جب یہاں سے گیا، قدم بوسی کی، تو برابر میں جو ہے عظیم دانش کراچی کا ایک ذاکر تھا، وہ بیٹھا ہوا۔ تو میں جب قدم بوسی کر رہا ہوں، عین اسی موقع پر اس نے پوچھا کہ سرکار لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ کون کرتا ہے سجدہ؟ اس بندے نے فوراً کہہ دیا کہ جیسے ابھی یونس بھائی آئے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بھئی سجدہ تو انسان کو کرنا حرام ہے۔ بڑا خوش ہوا وہ، بعد میں میرے ساتھ بیٹھا، کہنے لگا ہاں بھائی اب پتہ چل گیا تمہیں؟ میں نے بولا کیا پتہ چلا ہے؟ سرکار نے کب منع کیا کہ سجدہ نہیں کرو مجھے؟ کہتا تمہارے سامنے نہیں کہا؟ میں نے کہا سرکار نے فرمایا انسان کو کرنا کفر ہے، میں نے کسی انسان کو آج تک کیا ہی نہیں سجدہ۔ جاہل کا بچہ ہے تو۔ لیکن ان منافقوں کی بات یہ ہے، یہ عین موقع کے اوپر جو ہے نا وہ ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بی بی عائشہ جو ہے وہ کہتی رہی حضور کو کہ بھئی آپ گواہی دیں میری، حضور خاموش۔ میں تو آپ کو جو ہے وہ باتیں بتاتا ہوں کہ جن باتوں کے جاننے کے بعد میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے۔
اگر تم یہ حدیث کی کتابیں پڑھتے رہے، روایتیں پڑھتے رہے نا، تو تمہارا دماغ جو ہے نا کتے کی طرح ہو جائے گا۔ عمر بن خطاب بار بار آ کے حضور کو تنگ کرتے کہ آپ کہتے کیوں نہیں؟ جب آپ کو شک ہے تو دنیا کیا کہے گی؟ بتائیں آپ۔ یہاں تک کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت علی نے ان کو کہا خاموش ہو جاؤ، اس لہجے میں حضور سے بات مت کرو۔ تو کہنے لگے کہ بھائی نہیں، یہ نبی کی بیوی کا معاملہ ہے تو نبی کو تو بولنا چاہیے۔ تو حضرت علی نے بڑے سخت اور کرخت لہجے میں جو ہے، اچھا ابو ادھر حضرت علی اس کو ڈانٹ رہے ہیں عمر بن خطاب کو، یار کیسی باتیں کر رہے ہو، جاؤ ادھر سے۔ اور جب اس نے شور مچایا عمر بن خطاب نے، تو بی بی عائشہ آ کے رونے لگ گئی۔ اب ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں بتائیے آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ ماحول بنا دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد جو ہے وحی نازل ہوئی، بی بی عائشہ کی تصدیق ہو گئی کہ وہ پاک دامن ہے۔ اب آیت نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ منہ بنا کے پھرے بی بی عائشہ کہ دیکھا آپ نے میری گواہی نہیں دی، اللہ نے میری شان میں آیت نازل کی ہے، آپ نے گواہی نہیں دی میری۔ حضور خاموش رہے، حضور نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ پھر مولا علی نے ان کو گئے جا کے سمجھایا کہ بی بی بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی الہی کا انتظار کیے آپ کے بارے میں گواہی دے دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ ایک نبی نے ایک شوہر کے طور پر اپنی بیوی کو جو ہے ڈیفینڈ کیا ہے، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کون نہیں مانتا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو میں بتا دیتا ہوں کون مانتا کون نہیں مانتا۔ جس کو حضور سے محبت تھی وہ تو حضور کچھ بھی نہ کہیں تب بھی مانتا، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہتے کہ یہ تو حضور نے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کیا ہے، کون سا اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جو ہم مانیں۔ تو پھر وہ کہنے لگی علی سے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا حضور کو معلوم تھا؟ اب میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ یہ خاموش کیوں تھے، ٹھیک ہے خاموش تھے اس وجہ سے، صرف مجھے یہ بتا دیں کیا حضور کو معلوم تھا یا نہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ حضور کو سب معلوم ہے، زبان خاموش اس لیے رکھی تاکہ الزام نہ لگے کہ اپنی بیوی کی سائڈ لے رہے ہیں، کیونکہ حضور نے کسی معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ آرام سے پڑھ کے اس آیت کو گزر جائیں، یہ ظلم ہے۔ اور یہ منصب کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وہی آتی ہے۔ اب پریکٹیکلی جا کے دیکھیں تو پھر آپ کو تو بڑے مسائل ہوں گے۔ جب تک آپ وہی نہیں آئے گی آپ کچھ بولیں گے نہیں، چپ بیٹھے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر لمبا عرصہ گزر جائے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اب یہ ہے نا مسئلہ۔ تو اس نقطے کو جو ہے وہ اچھالتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی حضور کو اگر غیب کا علم پتہ ہوتا تو اپنی بیوی کی تو پاک دامنی کا انہوں نے ثبوت دیا نہیں، اس کے بارے میں تو انہوں نے اقرار کیا نہیں۔ تو جو بات اللہ حضور کو بتائے گا وہی بات بتائیں گے نا، یا نہیں؟ اچھا، اب اگر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 14 صدیوں تک کیا ہونا ہے یہ حضور نے کیسے بتایا؟ 14 صدیوں تک کیا ہونا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیثوں کی روشنی میں آپ دجال کو پہچان رہے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں آپ امام مہدی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پہچان بھی لیتے، حدیثوں کی روشنی میں پہچان بھی لیتے، لیکن ہوا کیا کہ حدیثوں کے اندر گڑبڑ ہو گئی۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی کے لیے کتنا زبردست اور پیٹنٹ کام کیا کہ ایک تو دیکھو، غور سے سننا میری اس بات کو، ایک تو حضور کے قلب کے اوپر نازل ہو رہی ہے قرآن مجید کی آیت وحی، دوسرا جبریل بھی لے کے آ رہا ہے، ڈائریکٹ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور جبریل بھی لے کے آ رہا ہے۔ اور یہ جو حدیثیں ہیں یہ تو لوگوں نے خود ہی بیان کی ہیں اور بیان کر کے خود ہی چھپوائی ہیں کتابیں، اس کے اندر تو کوئی جبریل علیہ السلام کا عمل دخل ہے؟ یہ جو طباعت ہوئی ہے ان کتابوں کی، حدیثوں کی،
یہی وجہ ہے نا کہ جب مولویوں نے دیکھا کہ جی امت ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اب ان کا رخ چینج کرنا ہے، تو جو رخ چینج کرنے کے لیے جس کے خلاف کرنا تھا وہ بہت ساری حدیثیں نکال کے یعنی کہا کہ بھئی یہ ریفارمڈ ورژن آ گیا ہے۔ زمانے بھر میں یہی ہوتا رہا ہے۔ پھر یہ جو بخاری شریف ہے، ایک آیا ناصر البانی، اس نے 14,000 بخاری شریف کی حدیثوں کی کتاب تھی، اس میں سے نکال کے صرف 498 کر دی، کیا یہ باقی سب غلط ہے۔ امام مہدی کے حوالے سے، مولا علی کے حوالے سے، فقر کی تعلیم کے حوالے سے، عشق کی تعلیم کے حوالے سے اتنی حدیثیں تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ اگر وہ حدیثیں آج موجود ہوتی تو ان مولویوں کے منہ پہ کوئی پیشاب بھی نہ کرتا، نکال دی۔ اچھا، پھر آج کل کے جو ماڈرن ڈے دجال قسم کے لوگ ہیں، جن میں ایک یہ مرزا انجینئر ہے، بہت بڑا دجالی بندہ ہے، یہ کہتا ہے جی تمہارے بابوں کو تو بڑا کشف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور تمہارے بابوں کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کبھی محمد رسول اللہ کی حدیث میں آیا ہے کہ بھائی میں نے کشف میں چیک کیا؟ تمہارے بابے کہتے ہیں یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، کوئی بابا شابہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بغیرت لوگ قرآن اور حدیث پکڑ کے حرام زادے بیٹھ گئے۔ دیکھو، فقر کی تعلیم جو ہے وہ اپنی جگہ، عشق کی جو راہ ہے، راستہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہر ہستی کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، اور وہ جو مزاج اس کا ہوتا ہے نا، وہ تمام تعلیم پر بھاری ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمائی یہ بات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ جب حضور کے پاس یہ سارا طاقت اور علم تھا، کشف ناسوتی تھا، کشف ملکوتی تھا، اب میں بتاتا ہوں جو یہ بکواس کرتے ہیں مولوی بیٹھ کے کہ کوئی کشف اشف کی بات نہیں ہے، حضور نے کہاں کشف تھا ان کو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف نہیں تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ اویس کرنی کا حلیہ کیا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر نشان جو ہے برس کا وہ کیسا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا حلیہ ہے، اس کے ہاتھ پر نشان ہے، کیسے دیکھا حضور نے؟ لکھیں گے کہ مجھے کشف تھا تب مانو گے؟ جو کشف میں چیزیں دیکھ کر کے حضور بتا رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ محمد رسول اللہ کی طاقت کیا ہے، ان کی بینائی کہاں تک جاتی ہے نا ثبوت؟ بھئی وہاں یمن اتنا دور، وہاں سے نہ وہ آئے نہ حضور وہاں گئے، تو پھر حضور کو کیسے پتہ چلا؟ لیکن حضور کی جو عادت مبارکہ ہے، جو مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے کشف میں مستقبل دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ توکل کروں گا میں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ان کا مزاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی مزاج ہم نے سرکار میں دیکھا۔ اچھا، اب جو بزرگان دین گزرے ہیں جن کو آپ بابے کہتے ہیں، انہوں نے جو کشف میں چیزیں کی ہیں، کشف میں دیکھا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، جیسے نو دولتیہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے، وہ اس کی حرکتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ اگر پہلی دفعہ اس نے گھڑی لی ہے نا، تو میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ ایک بندہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، ایک بندہ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے نئی گھڑی لی، کراچی کا دوست ہے میرا، نئی گھڑی لی، تو وہ گھڑی پہننے کے بعد دیکھا کہ وہ جو ہے قمیض کا جو کف ہے اس کے اوپر آ رہا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، تو اس نے کیا کیا، کف کے اوپر یوں گھڑی باندھ لی، کف کے اوپر گھڑی باندھ لی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے یار وہ اندر تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ میں نے تمہیں کس کو دکھانا ہے؟ یہ تو نو دولتیوں کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہوتا ہے، آگے بتائیں گے یار دیکھو میں نے جو ہے نا وہ فلاں برانڈ ہے میرے پاس، ابھی لے کے آیا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا لو کلاس جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کو شوق ہوتا ہے کشف میں چیک کرنے کا۔ ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں ان ہستیوں کا مزاج کچھ اور ہے۔ کچھ ولی تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کو کشف جو تھا وہ ٹول آف ٹریڈ تھا، یعنی جس ڈیوٹی پر وہ مامور تھے
تو اس کے لیے ان کو کشف استعمال کرنا پڑتا تھا مجبوراً۔ اکثر ہستیاں تو ایسی گزری ہیں کہ جن کو کشف جو ہے استعمال کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کا ڈیوٹی کی نوعیت ایسی تھی نا۔ جس طرح اب یہ ابدال جو ہوتے ہیں ان کو کشف بھی ہوتا ہے اور یہ بات چیت بھی کرتے ہیں، اور بات چیت کیسے کرتے ہیں؟ لطیفہ اخفا کے ذریعے۔ اچھا، ابھی آپ لوگ تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے زبان سے بات کی ہے، اس کے کان میں گئی ہے میری آواز، اس کو سمجھ میں آیا ہے۔ پھر سرکار نے ہم کو بتایا کہ یہ جو زبان ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ زبان تو جانوروں میں بھی ہے، تو جانوروں کی زبان نہیں بولتی، ہماری زبان کیوں بولتی ہے؟ کہ ہمارے اندر لطائف ہیں، جانوروں میں لطائف نہیں ہیں۔ ہماری زبان کو بلوانے کے لیے لطیفہ اخفا سینے کے سینٹر میں ہے، جانوروں میں وہ لطیفہ نہیں ہے۔ تو اب ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہماری زبان کو جو طاقت کلام ملا وہ ملا لطیفہ اخفا سے۔ لطیفہ اخفا بولتا ہے اور زبان کا ارتعاش الفاظوں کو باہر نکالتا ہے۔ اچھا، اب اگر کسی کو باطنی سماعت بھی مل جائے تو زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا لطیفہ اخفا بھی منور ہے، لطیفہ سری بھی منور ہے، تو میں لطیفہ اخفا سے باطنی طور پر بولوں، تیرا لطیفہ سری سنے، زبان سے بول۔ اب زبان سے بولنے کا مسئلہ کیا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو زبان سے بول لو، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں، شکیل 40 میل دور بیٹھا ہوا ہے، اب میں زبان کو کیوں استعمال کروں؟ اس کا لطیفہ بھی منور ہے، میرا لطیفہ بھی منور ہے، میں اس لطیفہ اخفا سے جو زبان سے کلام کرواتا ہے زبان سے نہ کراؤں، ڈائریکٹ کر دوں۔ تو لطیفہ اخفا کے ذریعے یہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مرشد کے جو پیغامات آتے ہیں وہ بھی مرشد جو ہے لطیفہ اخفا کے ذریعے بھیجتا ہے۔ جس طرح میرے ساتھ کبھی کبھی کیا ہوتا، میں اچانک بیٹھے بیٹھے سرکار کی یاد میں رو رہا ہوتا، سرکار امریکہ میں ہوتے ہیں تو میں رو رہا ہوتا کبھی رات کو، تو اچانک مجھے سرکار کی آواز آتی، یونس کیوں رو رہے؟ تو میں ادھر ادھر دیکھتا، پھر مجھے لگتا ہے میرا وہم ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار کبھی کبھی مجھے آپ کی آواز آتی ہے لیکن آپ نظر نہیں آتے۔ سرکار نے فرمایا، ہاں، جب تم اداس بیٹھے ہوتے ہو تو ہم تم سے حال پوچھتے۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار آواز آتی ہے تو آپ نظر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کہ ہم اندرونی طور پر بولتے ہیں جو تم کو دور بیٹھے بھی سنائی دیتی ہے۔ اور پھر مجھے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کیا کریں گے، وہ اپنی زبان سے نہیں، ایک وقت آئے گا اپنے لطیفہ اخفا سے کلام کریں گے اور پوری دنیا کے لوگ اس خطاب کو سنیں گے، جن جن کے دلوں میں نور ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پنڈال لگا ہوا ہے، کوئی مجمع لگا ہوا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امام مہدی کرسی پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں تب سنیں گے، نہیں، امام مہدی کہیں بھی بیٹھے ہوں، وہ اپنے لطیفہ اخفا سے کلام کریں گے۔ کوئی اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی شاپ پر بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اور امام مہدی کی جو ہے جو آواز ہے وہ اس تک آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے یار۔ ابھی یہ دیکھو نا، یوٹیوب کے لیے انٹرنیٹ لینا پڑتا ہے، تو وہ کوئی آپ کے پاس ڈیوائس ہی نہیں ہے۔ امام مہدی آپ کے اندر جو ڈیوائسز ہیں، جو ڈیوائن گیجٹس آپ کے اندر اللہ نے رکھے، ان کو جو ہے استعمال کریں۔